گنجیاں نایاب کون ہے؟ اللہ اور اللہ کا حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حدیث قدسی کے مفہوم میں ہے، آقا جی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کنت کنزا مخفیا، کنت کنزا مخفیا، میں خزانہ تھا، گنجینہ تھا، رحمت تھا، ایک خزانہ تھا، مخفیا چھپا ہوا تھا، مجھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ حدیث قدسی شریف۔ فاحببت ان اعرف، میں نے پسند کیا لوگ مجھے جانیں کہ میں اللہ کون ہوں۔ فخلقت الخلق، تو پھر میں نے مخلوق پیدا کر دی۔ گنجینہ نایاب، دنیا بھی محنت سے ملتی ہے، آخرت بھی محنت سے ملتی ہے، خدا بھی کرم سے ملتا ہے، لیکن سبب محنت ہوتی ہے، سبب تو خدا کو حاصل کرنا چاہیے۔ تو ہر چیز وسیلے سے ہوتی ہے، خدا ملتا تو بطفیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جی، ان کے بغیر نہیں۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے نبی کریم کو بھیجا کہ ان کو بتاؤ کہ اللہ کون ہے۔ اس لیے قرآن میں آیا ہے الرحمن فاسأل به خبیرا، اگر رحمان کی تلاش ہے تو اس سے پوچھو جو رحمان کو جانتا ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ۔ ہاں، اس میں وضاحت تو بہت ہو سکتی، اتنا کافی ہے، کیونکہ تم لوگ مسائل کے لیے آئے ہوئے کہ مسئلے حل ہوں، تو آقا جی کے بن جا، مسئلے حل ہو جائیں گے، ناممکن بھی حل ہو جائیں گے۔ اور ان کی رحمت کی نظر آ گیا، تم ان کے ہو گئے دل سے، اور دل دے دیا تم نے حضرت محمد مصطفیٰ کو۔ جو دل دے دیتا ہے تو اس کی بات دل سے مانتا ہے، تو پھر آقا جی کی باتیں دل سے مانیں۔ ہاں، داڑیاں رکھیں، مسواکیں کریں، تہجد پڑھیں، آقا جی اسی چیز کو وہ پسند کرتے تھے۔ تو یہ رابطے کی صورت ہوگی آپ کی حضرت محمد مصطفیٰ سے کہ جو وہ پسند کرتے ہیں وہ آپ پسند کرتے ہیں۔ کسی نے فرض پڑھے، کہتے ہیں سنتے بھول گیا، عذر تھا کہ قسمت کا کچھ تیز تھا، تو آقا جی نے کہا جو مجھے سوتے دیکھے گا جاگتے بھی دیکھے گا، اور آقا جی کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ تو کہتے ہیں کرم خدا کا تقاضا کرم، حجابات ہٹے، تو آقا جی کو دیکھا اس نے، تو آقا جی نے کہا ہم سے محبت نہیں ہے، ہماری سنتے نہیں پڑھتے۔ ان سے محبت کر دی، ان کی بات مانو۔ ہاں، فرض کے بعد نفلیں پڑھو، کچھ مقرر کر لو، پھر زیادہ ہو جائے تو ہٹ جائے۔ ایک شخص نے کہا رسول اللہ میں چاہتا ہوں آپ کا ساتھ ہو، تعینی علی کثرت السجود، اللہ کو سجدے بہت کرو، یہ نفل پڑھو تو میرا تمہارا رابطہ ہو جائے گا۔ یہ چیزیں کرتے نہیں، مسائل کے لیے آتے۔ آپ یہ چیزیں کریں، مسائل کو نہ سوچیں، مسائل خود ہی حل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ جو کسی کا ہو جاتا ہے وہ اس کے کام میں دخل دیتا ہے۔ ہاں، ایک افسر کا ہو جاتا ہے، اس کے کام کرواتا ہے۔ آقا جی کی تو مثال نہیں دی سکتے، آپ تو سخی ہیں، کریم ہیں، تو آپ کے مسائل ایسے حل ہوں گے کہ ناممکن بھی حل ہو جائیں گے۔ لیکن جس دن آپ ان کے ہو جائیں گے، وہ حیات النبی ہیں، دلوں کو جانتے ہیں، ادھر خبر نہیں پہنچانی ہے، ان کو سب پتہ ہوتا ہے۔ پہلی میں نے احادیث سے کوئی آپ کو ایسے ثبوت دیے ہیں، تھوڑے دینے پڑتے ہیں، کیونکہ مولوی ٹیپ بھی آتے ہیں نا، کہتے کہاں سے بولتا ہے، کیسے بولتا ہے۔ وہ تو تھے نہیں ہیں، ہر وقت ہیں، حیات النبی ہیں، وہاں جا تو سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اور جس پر کرم زیادہ ہوتا ہے اس کو مدینے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، ہاں جی، وہ زمین کو سنگیڑ دیتے ہیں، اس کی اور آقا کے درمیان 2 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اللہ، جو بات سمجھنے میں نماز سمجھ میں نہ آئے واللہ عالم کہاں کرو، آپ ان کے بن جائیں، ان کے بن کے پھر ان کا نام لیں، لیجو محمد نام، بگڑیں بنے سب کام، ناممکن آپ کے کام ہو جائیں گے۔ رزق کمی ہے تو رزق بہت ہو جائے گا، دشمن ہے تو تم ارادہ ہی کرے گا، پہلے ہی ذلیل ہو جائے گا، گھر میں کوئی مصیبتیں ہیں نکلنی شروع ہو جائیں گی۔
نمازوں کی پابندی کریں، یہ فرض ہے، اس کا چھوڑنا کفر ہے۔ اور فرضوں کے بعد نفل بھی کچھ مقرر کر لیں تھوڑے سے، پھر اس کو بڑھاتے جائیں، پھر کوشش کریں ہر وقت درود شریف زیادہ پڑھیں۔ یہ نماز والا پہلا حصہ یا صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے، طریقت میں اس کو بھی نبی کریم نے قبول کیا ہے، حدیث میں تو نہیں آیا ہے لیکن خفیہ حدیث میں آیا، کسی کو آقا جی نے اس چیز کی اجازت دے دی کہ یہ بھی قبول ہے ہم کو، تو پھر خلاص، پھر تو مولانا لوگوں سے نہ پوچھوں کہ نہیں آلے ہی نہیں، تم نے کہا یہ نہیں کہا، انہوں نے آسانی کر دی ہم لوگوں سے، آلے ہی کہنے، آلے ہی تو تمہارے ہمارے پہلے سے آلہ ہی وسلم ہے، تمہارے ہمارے منحوسوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، کہ تم کہو گے تو خدا اس کے آل پہ درود بھیجے گا، تم کہو نہ کہو ان کا سب کچھ خود ہی ہوا ہے۔ بہرحال صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھو۔ ایک صحابی کو جب کثرت سے درود کا کہا تو اس نے ہاں بھر لی کہ میں پڑھوں گا۔ کا اذن اگر تو نے ایسا کیا، کثرت سے درود پڑھا، تکفا ہمک یغفر ذنبک، جو بھی چیز چاہے گا وہ ہو جائے گی۔ کثرت درود میں ارادے تکفا ہمک، جس چیز کی جو فکر ہے وہ فکر ہٹ جائے گی، وہ مستحل ہو جائے گی۔ یغفر ذنبک، گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، گناہ بھی ہوں گے تو خدا معافی میں رکھے گا، تو اس کو سزا نہیں ملے گی۔ یہ تمہارے مسائل کا حل ہے، اور یہ حدیث سے حل کیا۔ آقا کی باتوں میں شک کرنا چاہیے، ہاں تو پھر لگ جائے نا سیدھی طرح محبت سے، نہیں کہ مرتا کیا نہ کرتا، مصیبت پڑی تو نماز شروع ہو گئی، مصیبت دور ہوئی تو جا کے چینل پہ بیٹھ گیا، جا کے شاپنگ کرنے لگ گیا، گانا سننے لگ گیا، ہاں جی، راتوں کے بھوت، راتیں پڑی، مصیبت پائی، تصویر پکڑ لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے، یہ دعا کرو جی، بڑی مشکل آئی ہے، مشکل آئی ہے تو دعا کرانی، مشکل نہ آئے تو نماز نہیں پڑھنی ہے، درود شریف پڑھنا ہے، مرنا نہیں ہے، قبر میں نہیں جانا ہے، ادھر حساب کتاب نہیں دینا ہے۔ ہاں تو کچھ خیال کرے نا، دنیا کے ساتھ مت مرو، تم آقا جی کی محبت میں مرو۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو خدا توفیق دے ہم کو آپ کو۔ یہ مسائل والے آئے نا، ساتھ دوسرا اضافہ بھی کر دیتا ہوں، مسئلہ حل ہونا فٹافٹ ہو جائے گا۔ نبی کریم کی باتوں میں شک نہیں ہونا چاہیے، ایسے کر کے تو دیکھو، اور ان کی باتوں کے پر عمل کرتے ہو، پتہ نہیں ہونا تیر تکے ہیں، تنظیموں میں جاتے آتے ہو، مرتے ہو، ادھر کی تنظیم ادھر کی تنظیم۔ جو نبی کو حیات النبی سمجھتا ہے اس کی تنظیم میں نہیں جانا چاہیے۔ کیا کہا جی بیٹھے ہوئے حیات النبی، تم کو کیا ضرورت پڑی کسی کی ان کو ہوتے ہوئے، اور تو غلام مصطفیٰ ہے۔ ہاں تو وہاں تو چیزیں نہیں چھوڑیں گے، یار آ جاؤ یار، ہماری پارٹی میں بڑا مسئلہ ہے، حل ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، حل ہو گیا۔ روز مہنگائی، روز مصیبت، روز اغوا، روز ایک نئی عذاب، حل ہوگا تو رحمت للعالمین ایک ہے حضرت، ان کی طرف چلنا شروع کر دو، محبت شروع کر دو، پھر ہر کام میں ڈالو، تمہارے ہر کام میں آسانی، کہ تم پر خدا کی نظر رحمت خاص آ گئی ہے۔ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہو جائے اس پہ خاص رحمت ہوتی ہے، باقی عام رحمت سب پر ہے، نبی کریم کی رحمت اللہ اس پر خاص ہوتی ہے۔ جو ان کے امتیاز رکھتا ہے، ان سے دل سے محبت کرتا ہے، ان کی بات مانتا ہے۔ چلو جی، نایاب پہ یہ ایک کوفل ہے گنجی، نایاب پہ یہ ایک کوفل ہے گنجی، نایاب پہ یہ ایک کوفل ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی
غریبوں کو کبھی جو نہ بھولے ہم 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 غریبوں کو کبھی یاد ان کی اپنی عادت کیجیے یاد ان کی اپنی عادت کیجیے یاد ان کی اپنی عادت کیجیے کیا خبر کس پل میں ہو جوش کرم کیا خبر کس پل میں ہو جوش کرم کیا خبر کس پل میں ہو جوش کرم ہر گھڑی ان کی ہی چاہت کیجیے ہر گھڑی ان کی ہی چاہت کیجیے یاد ان کی اپنی عادت کیجیے یاد ان کی اپنی عادت کیجیے تیری میری ہے بچت اس میں فقط تیری میری ہے بچت اس میں فقط تیری میری ہے بچت اس میں فقط ٹوٹ کر آقا سے الفت کیجیے ٹوٹ کر آقا سے الفت کیجیے نبی کریم نے کہا لوگ میری محبت میں درجات ہیں کسی کم ہے کسی کو زیادہ ہے کسی کے نہ ہونے کے برابر ہے ان کی محبت جتنی زیادہ ہو جائے اتنا اچھا ہے اور صحابہ میں بھی درجات تھے کسی کی محبت کچھ تھی کسی کچھ تھی لیکن محبت میں سب سے زیادہ کرتے تو ابو بکر صدیق تھے اس لیے آپ نے کہا اگر خدا کے سوا کسی سے میں زیادہ محبت کرتا تو ابو بکر سے کرتا آپ کی سب سے محبت تھی یہ کہ نہیں تھی فرق نہیں رکھتے تھے لیکن جو زیادہ کرتا تھا اس کو زیادہ توجہ دیتے تھے اور کہا میں اہل محبت کو جانتا ہوں ان کی درود کو بھی جانتا ہوں صلاۃ و عہد و محبت کی میں ان کو جانتا ہوں جو میرے سے محبت سے درود پڑھتے ہیں بعض محبت سے بھی پڑھتے ہیں محبت نہیں بھی ہے جیسے کوئی یاد آ گیا تو پڑھ لیا نہیں تو نہیں اور بعضیں کہتے ہیں نہیں جی درود شریف یاد میں پڑھنا درود کو بھولتا ہی نہیں ہے تو لوگ درجات ہے اس میں اگر ان کی محبت جتنی زیادہ ہو جائے گی اتنے آپ کے کام دنیا آخرت کے بننے شروع ہو جائیں گے بلکہ نبی کریم آپ کے ضامن اور کفیل ہو جائیں گے اتنی بڑی نعمت ہوتے ہاتھ سے دین دنیا خود سمجھنا شروع ہو جائے گا اگر تم نے وظیفے نہیں چھوڑے آقا جی کہتے جو ذکر کرتا ہے مثل زندے کے نہیں کرتا مثل مردہ کے ہے تو آدمی موت کے منہ میں جاتا ہے اس کے اندر احساس ختم ہو جاتا ہے روحانی ایمانی گناہ کی اس کو بھی پرواہ نہیں ہوتی ہوا تو توبہ کیا نہیں کیا اور جو روح زندہ ہو جائے اللہ کی عظمت نبی کی عظمت آ جائے بڑا احساس پیدا ہو جاتا ہے اگر جب مومن سے گناہ ہو تو کل جبل علی راسہ ہی اس کو ایسے لگتا ہے کہ پہاڑ گرا ہے اس پر
اور فاسق سے گناہ ہو کہتے ایسے مکھی بیٹھی اور اس کو احساس نہیں ہوتا میں نے گناہ کیا. یہ دل زندہ ہوتا ہے ذکر اذکار سے. اس کو زندہ کہا ہے حی، اور نہیں کرے تو نبی کے میت کہا ہے وہ مر گیا. تو ذکر اذکار نہ چھوڑے، نہ ہو سکے تھوڑا بہت ضرور کریں، جو میں 100 ایسے لکھتا ہوں. وہ بھی نبی کریم ناغا نہ ہونا. نبی کریم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ ادومھا، خدا کو وہ عمل پسند ہے جس میں ناغا نہ ہو. وَإِنْ قَلَّ، اگر تھوڑا ہی ہو، تھوڑا رکھے مستقل، اس میں ناغا نہ ہو. بڑھ گیا تو اتنا ضرور کرنا ہے. باقی آگے تمہاری محبت میں اگر تیزی آ گئی تو پھر ہر چیز میں بڑھا دو. جتنا بڑھاؤ گے ذکر کو، اذکار کو، نفلوں کو، اتنی تم پر خدا کی رحمت اور کرم زیادہ ہوگا، اور آقا جی کو آپ سے زیادہ محبت ہوگی انشاءاللہ. آقا سے الفت کیجئے، ٹوٹ کر آقا سے الفت کیجئے، یاد ان کی اپنی عادت کیجئے، یاد ان کی اپنی عادت کیجئے. ورد ہے دل کو بھلا صلی علی، ورد ہے دل کو بھلا صلی علی، اس کو پڑھ کر رب کی رحمت لیجئے، اس کو پڑھ کے رب کی رحمت لیجئے، اس کو پڑھ کے رب کی رحمت لیجئے، یاد ان کی اپنی عادت کیجئے، یاد ان کی اپنی عادت. کتنی قدر ہے اللہ کے ہاں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کیا چاہتے ہو تمہاری آنکھ کی سیاہی سے زیادہ میں قریب ہو جاؤں؟ تو کہا چاہتا ہوں. کہا محمد پہ درود پڑھو. اللہ کوئی کام نہیں کرتا ہے، لیکن درود خدا نے اپنے خود شروع کیا ہے. ان اللہ و ملائکتہ، پھر فرشتوں کو لگایا ہے. پھر تم کو بھی کہا ایمان والے اگر ہو یا ایھا الذین آمنو، تم بھی درود پڑھا کرو. کہ اللہ درود پڑھتا ہے، فرشتے پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو. تو کتنی بڑی نعمت ہے. جس کو احساس پیدا ہو گیا اسے درود کبھی نہیں چھوٹتا. تو خدا کرے توفیق ہو جائے. کو پڑھ کے رب کی رحمت لیجئے، اور 1000 درود روز پڑھ لے تو حدیث شریف میں آتا وہ نہیں مرے گا جب تک خدا جنت کی جگہ اس کی دکھا نہیں دے گا اس کو. کوشش کریں. ہاں لوگ 10-10 20-20 ہزار پڑھ لیتے ہیں چلتے پھرتے، خام خواہ زبان چلانا، تسبیح رکھیں، کاؤنٹر رکھیں، پڑھتے ہیں اور کسی کو بتایا نہیں، ریاکاری نہ کریں. ہاں چلیں. اور ان کو ضرورت نہیں ہے ہمارے تمہارے درود کی. طریقت میں اتفاق سے کوئی واقعہ ہوا تمہارے کسی پیر بھائی سے، تو آقا جی اتنا درود پڑھتے ہو، ہم کو ضرورت نہیں ہے، لیکن میرا دل خوش ہوتا مجھ کو یاد کرتے ہو. ضرورت نہیں. وہ محبت سے پڑھتا ہوگا نا، اس سے بات بھی کر دی آقا جی، تو ان کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. ماحول اچھا ہو تو دل بنے نا. ہر ماحول میں گھس جانا یہ اچھا تو نہیں ہے. دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. ایک ماحول رکھے اور غلط ماحولوں میں نہ جائے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بکری ریوڑ سے نکلتی ہے اس کو بھیڑیا کھاتا ہے. ایسے جو اچھے ماحول سے نکلتا ہے
ہر ماحول میں جاتا ہے یا وہ چرسی بن جاتا ہے یا شرابی بن جاتا ہے یا ڈکیتی بن جاتا ہے. ہر ماحول میں نہیں جانا چاہیے. ایک ماحول بس، خدا رسول کی محبت والا ماحول، خدا رسول کی محبت والے دوست. سب سے دوستی نہیں کرنی چاہیے. اس کا بھی منع کیا ہے نبی کریم نے کہ المرء علی دین خلیلہ، آدمی کے دین اس کا دوست بنتا ہے. فلینظر، ہر کوئی تم میں سے دیکھے جسے دوستی کرتا ہے وہ مضبوط ہے دین میں، خدا کی محبت میں تو کرے، ورنہ اس سے دور رہے. نہیں تو تم کو عادتیں ڈال دے گا، مرتے دم تک نہیں جائیں گی. ماں باپ کا بھی نافرمان بنا دے گا. دوستی ایسی چیز ہے بہت خطرناک ہے. اس لیے فرمایا ایک وقت آئے گا کتے کا بچہ پال لے اولاد نہ پالے، وہ دوست سے وفا کرے گی، ماں باپ سے بے وفائی کرے گی. ماں باپ سے بے وفائی کرے گی. تو دوستی ایک مصیبت ہے، اس سے ڈرایا ہے نبی کے اندر. سب سے دوستیاں نہ کرو. کوئی ظاہری معاملے ہیں دنیا کے کیے، دوستی نہیں کی، گھل مل کے نہیں رہنا، بس سلام دعا، مطلب کا کام ختم. ان کو پتہ چل گیا اس کے رویہ، اس کی عادتیں ٹھیک نہیں ہیں، پھر تمہارے گھر میں گھسے گا، تمہارے گھر کو بھی برباد کر دے گا. ایسے ہوئے لوگ برباد. ان چیزوں کا خیال کریں جو نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی عادت کیجیے، یاد ان کی اپنی عادت کیجیے. ہر گھڑی ہو بس انہی کا تذکرہ، ہر گھڑی ہو بس انہی کا تذکرہ. ورد آقا اپنی عادت کیجیے، ورد آقا اپنی عادت کی. بعضوں کی اتنی اچھی عادت پک جاتی ہے، رات کو سوتے ہیں کروٹ بدلتے منہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ، اللہ کرے ایسے. اور بعضوں گالیوں کی ایسی عادت پڑ جاتی ہے، کروٹ بد تیری ماں ہوں تیری بہن ہوں. دیکھا بعض یہ جو نیلام کرتے ہیں 2 روپے 4 روپے 7 روپے وہ کرتے گا، وہ کہتے 2 روپے 4 روپے 7. احتیاط کریں. ہاں اچھی عادت ڈالیں زبان سے کہ دل تک اثر جائے. جب تک دل تک اثر نہیں جائے گا کام نہیں بنے گا. تو ایک چیز کی کثرت سے کرے دل تک اثر جاتا ہے. پانی کا قطرہ کہیں گرتا رہا پتھر میں سوراخ کر دیتا. مستقل تو مستقل عمل رکھیں. بولو انشاءاللہ. آقا اپنی عادت کیجیے، ورد 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 آقا اپنی عادت کیجیے. ٹوٹ کر آقا سے الفت انشاءاللہ. ٹوٹ کر آقا سے الفت کیجیے. غم محمد کا ہے ایک شیریں نشہ، غم محمد کا ہے ایک شیریں نشہ. شیخ کی نظروں سے آ کر لیجیے، شیخ کی نظروں سے آ کر لیجیے، شیخ کی نظر
نظروں سے آ کر لیجئے ورد آقا اپنی عادت کیجئے ٹوٹ کر آقا سے الفت کیجئے ٹوٹ کر آقا سے الفت کیجئے میں بھی پاؤں ان کے تکنے کا مزہ میں بھی پاؤں ان کے تکنے کا مزہ میں بھی پاؤں ان کے تکنے کا مزہ افو سے نظر عنایت کیجئے افو سے نظر عنایت کیجئے افو سے نظر عنایت کیجئے ٹوٹ کر آقا سے الفت کیجئے ٹوٹ کر آقا سے الفت کیجئے کیمیائی ہے نظر بس شاہ کی کیمیائی ہے نظر بس شاہ کی کیمیائی ہے بکری پہ نظر رکھا جو مر رہی تھی جو بڑھیا کی قسمت جاگی اب جنگل میں جا رہے تھے صحابہ کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی اتفاقاً جھونپڑی آ گئی قسمت والی بڑھیا کی تو وہاں کھڑے ہوئے قحط سالی مصیبت بارش نہیں وہ بھوکے مر رہے تھے دودھ کا قطرہ نہیں بکریوں کو چارہ نہیں آپ اس کو نہیں پتا تھا بڑھیا کہ محمد مصطفیٰ آپ وہاں کھڑے ہوئے تو بڑھیا آئی اور عرب مہمان نواز ہوتے ہیں جیسے بلوچی پٹھان ماشاءاللہ اس نے معذرت کی کیا رسول اللہ قحط سالی ہے میں آپ کو بٹھاتی اور میں خدمت کرتی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اس کو پتہ نہیں کہ دونوں جہاں کی رحمت اس کے گھر میں آ گئی اس کو پتہ نہیں اس کو پتہ جس طرف یہ ذیشان گئے ادھر منشی رحمت کا کرم دان گیا اس کو صحابہ کو بھی پتہ نہیں تھا تھوڑا تھوڑا پتہ لگتا تھا کہ محمد ورنہ کہتے تھے میں تمہارے ہی جیسا ہوں مانوس کرتے تھے بلکہ اتنے سادے الفاظ استعمال کرتے تھے کہتے تھے میں ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے میں ایسے بیٹھتا ہوں جیسے ایک بندہ بیٹھتا بیٹھے ہیں چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے بیٹھے ہیں چٹائی پہ مگر عرش ہر شام کی راہ میں ایک خاک نشین ہے کوئی ماشاء اس نے معذرت کی میں کیا کر سکتی ہوں خدمت تو آپ نے نگاہ کرم اٹھائی تب وہ بکری جو کھڑی ہے تو اس نے کہا ایسے بکری دکھا دیتی وہ تو چل بھی نہیں ہے وہ تو مرنے والی ہے اب کہاں وہ مرتی ہیں جہاں محمد آ گئے ان کی نظر بڑی قیمتی اس نے گھسیٹ کے لائی بکریوں کو دیکھ لو یہ مر رہی ہے
آپ نے نظر کرم اس پر ڈالی اور ہاتھ پھیرا. کبھی ایسے 1 سیکنڈ میں بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا, ٹھیک ٹھاک ہو گئی. اس نے گھر کے سارے برتن بھر لیے. بتاؤ. ادھر سے ابو بابد آیا گھر والا, تھکا ٹوٹا, آ کے اس نے ٹیک لگائی, ایک برتن کو کھولا, دودھ بھرا, دوسرا. تو اس کی حیرت نہ رہی. اس نے کہا اندھا لکھی ہارا, کہاں سے کیا ہے, دودھ ہے کیا, یا میں مجھے ایسے ویسے دودھ ہی دیکھ رہا ہوں. اس نے کہا دودھ ہے. اس نے کہا کہاں سے آیا ہے یہ برتن بھرے ہوئے. اس کا دودھ کو چھوڑو, پہلے پوچھو کون یہاں آیا تھا. پہلے پوچھو کون. اس نے آقا کا حلیہ بیان کیا. کیسے زلفیں تھیں, بات کرتے تھے دل کھنچتا تھا. اور ساتھ جو اصحاب تھے اتنے ادب سے ان کی آنکھیں نہیں اٹھتی تھی. ان کی تعریف کی. تعریف کے بعد پھر اس نے ایک قصہ بتایا. ایسے ہوا, اس نے کہا خدا کی قسم میں نہیں چھوڑوں گا, دم نہیں لوں گا جب تک کہ وہ مجھے نہ ملے, میں ملے اور میں ایمان لاؤں گا. میں ان پر ایمان لاؤں گا. مطلب شعر اس نے کہا کہ نظر قیمتی ہے, آپ کی نظر بہت قیمتی ہے. دیکھو مرتے مر ایسے کبھی ہوتا ہے 1 منٹ میں جو بکری نے دودھ دیا اور صحت مند ہو گئی. صحابہ نے پیا, گھر والوں نے پیا. یہ ایسے واقعات آپ کے بتاؤ. ایسے کسی پر نعمت کی نظر ڈالنے وہ آدمی بدل جاتا ہے. ساری عمر کی عبادت ایک طرف, ہاں جی, ساری عمر کی ریاضت ایک طرف, ان کے کرم کی نظر سے صحابی بن جاتا ہے. کروڑ حج کرے, کروڑوں کو مسلمان کرے, کروڑوں کو علماء بنائے, عابد زاہد صوفی سب بن سکتا ہے, لیکن صحابی نہیں بنے گا جب تک کہ نظر سے نظر نہیں ملے گی. اسی کو صحابی کہتے ہیں. بتاؤ کتنی قیمتی نظر ہے کہ برسوں کی عبادت, صدیوں کی عبادت, صدیوں کے صدقے, صدیوں کے حج آپ کو صحابی نہیں بنا سکتے. اور ان کی نظر میں آ گئے, آپ صحابی بن گئے. تو خدا کرے ہم لوگ انشاءاللہ صحابی بن کے جائیں. آپ کو ہم کو مرنے سے پہلے خدا کرے نظر رحمت شفقت نصیب ہو, اس کے بعد ہماری آپ کی وفات ہو انشاءاللہ. نظر بس شاہ کی کیمیائی ہے, نظر بس شاہ کی کیمیائی ہے, نظر بس شاہ کی. یا وجہ اللہ, یا وجہ النبی, یا وجہ اللہ, یا وجہ النبی, یا وجہ اللہ, یا وجہ النبی. دخیل اللہ ثم دخیلکم, دخیل اللہ ثم دخیلکم, دخیل اللہ ثم دخیلکم. کیمیائی ہے نظر بس شاہ کی کیمیائی ہے, 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 نظر بس شاہ کی کیمیائی ہے.
بس شاہ کی کہیں یا وجہ اللہ یا وجہ اللہ دخیل اللہ ثم دخیلکم نظرہ یا رسول اللہ نظرہ یا رسول اللہ نظرہ یا رسول اللہ آئی ہے نظر بس شاہ کی 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 یہ کتنے مجنوں اور مجذوب واللہ 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 جدھر بھی محمد نے رحمت سے دیکھا جدھر بھی محمد نے رحمت سے دیکھا کہ یہ کتنے مجنوں اور مجذوب واللہ کی یہ کتنے مجنوں اور مجذوب واللہ جدھر بھی محمد نے رحمت سے دیکھا جدھر بھی محمد نے رحمت سے جہاں کے واسطے ایک مجدہ و بخشش کا سامان ہے جہاں کے واسطے ایک مجدہ و بخشش کا سامان ہے آپ کی محفل سے بدکارے جہاں کامل ولی نکلے آپ کی محفل سے بدکارے جہاں کامل ولی نکلے آپ کی محفل سے بدکارے جہاں کامل ولی نکلے جب ان کا کرم ہوتا ہے جب ان کا کرم ہوتا ہے آسی بھی ولی بنتا ہے کافر بھی نبی بنتا ہے بات کہنی بھی چاہیے نہیں بھی کہنی چاہیے جب کسی پر کرم ہو جائے اس کے ماضی کو نہیں دہرانا چاہیے لیکن عظمت مصطفیٰ کی خاطر ماضی سے تھوڑا سا دہراتا ہوں اور اس میں معافی مانگتا ہوں غلطی ہے تو خیر ہے غلطی خدا معاف کر لیکن عظمت مصطفیٰ کے اظہار کے لیے کون جانتا تھا عمر مسلمان ہوں گے وہ تو نبی کریم کے قتل کے پیچھے پڑے ہوئے تھے لیکن جب آپ نے دعا کی ہاں جی جب ان کا کرم ہوتا ہے اللہ دو عمروں میں سے ایک عمر کو ہدایت دے ایک عمر ابن حشام ابو جہل ایک عمر ابن خطاب وہ دعا کی بھی حضرت عمر کو مل گئی ہر وقت اب آقا جی کے پیچھے جان دینے والے بن گئے جب آقا جی کی وفات ظاہری وفات ہوئی آپ کو موت نہیں تھی نہ کہنا ظاہری موت تھی کیونکہ جو اللہ کے نور سے اللہ مرتا ہے جو اس کے نور سے بنے وہ مرتا نہیں ہے موت حیات آدم سے شروع ہوئی ہے اور آقا جی آدم سے پہلے تھے
کہا کنت نبیا آدم بین الماء والطین، میں نے نبوت کا تاج پہنا ہوا تھا، آدم کا گارا اور پانی پڑا ہوا تھا۔ ہاں جی، تو احتیاط کریں، عظمت مصطفیٰ کو جاننا بہت مشکل ہے۔ وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ خدا سے مگر جدا نہیں، وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں۔ تو وہ کرم کی بھیک حضرت عمر کو ملی۔ جب آقا جی کی ظاہری وفات ہوئی، حضرت عمر کو اتنی محبت تھی، کہا جس نے کہا نا آقا جی وفات پا گئے، یہ تلوار سے سر اڑا دوں گا، اتنا اس بات کا ان کو تکلیف ہوئی کہ مت کہو کہ محمد نہیں ہے۔ اللہ ہم کو آپ کو بھی ان کی محبت میں حصہ دے، کیسے سے تلوار سے سر اڑا دوں گا۔ مسجد میں کوئی اونچی بات کر رہا تھا، ایک دم آئے تلوار سونت کے، کہا تم کو پتہ نہیں یہاں کون ہے، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا ہم باہر کے مسافر ہیں۔ کہا تم کو پتہ نہیں ہے حضرت محمد مصطفیٰ آرام گاہ میں اونچی بات برتے کرتے اور اونچی آواز نکالتے، اگر تم یہاں کے ہوتے میں تم کو اتنا مارتا، تمہاری ہڈیاں تمہارے جسم کو درد کر دیتا۔ اور اتنی محبت تھی، کیسے اللہ تعالیٰ مجھے شہادت دے اپنے رستے میں، لیکن میری شہادت بھی ہو مل موت فی بلد رسول، لیکن نبی کے شہر میں ہی مروں میں۔ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے، کرنا ہے ہمیں وہی جو من میں سمائی ہے، اللہ اور محمد مصطفیٰ سے معاف کر۔ مخالفت نے آپ کو قبول ہے، دل سے قبول ہے۔ اللہ آپ کو نبی کی زیارت نصیب کرے، اللہ آپ کو صحابی بنا کے مارے کہ مرنے سے پہلے آنکھا جی آپ کو محبت سے دیکھیں، پھر وفات ہو انشاءاللہ۔ میں آئی ہے نظر بس شاہ کی 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 میں آئی ہے نظر بس شاہ کی، ڈال کر اس دل کو راحت دیجئے، ڈال کر اس دل کو راحت دیجئے، عفو سے نظر عنایت کیجئے۔ آج کرم ہوا، کل بھی ہوگا، پرسوں بھی ہوگا، بڑا ڈر ڈر کے آتا ہوں، پھر کچھ رحمت محسوس کرتا ہوں کہ ابھی تک راضی ہوں، دل کو سکون، کیونکہ نبی کو ہماری تمہاری ضرورت نہیں ہے، نہ نیتوں کی نہ تعریف کی، ان کی خدا نے تعریف کی، ان کو ہمارے تمہارے کہنے سے پہلے خدا نے نوازا ہوا ہے، عزت دی ہے، نہ ہماری درودوں کی ضرورت ہے، ہم کو ان کی ضرورت ہے، ان کی درود پڑھنے کی۔ اسی کبھی درود پڑھتا ہوں تو یا دعا مانگتا ہوں، کہتا ہماری حاجت ہے اللہ پوری کر۔ کیا ہماری حاجت ہے؟ کہ ہم درود پڑھیں، ہمیں ضرورت ہے، یا آقا کو ضرورت ہے، ہم کو آپ کو ضرورت۔ خدا کرے سچے دل سے سچا درود نکلے، ہمارے دل اتنے سچے ہو جائیں کہ ان کی زیارتیں نصیب ہونا شروع ہو جائیں انشاءاللہ تعالی۔ سے نظر عنایت کیجئے،
عفو سے نظر عنایت کیجیے، عفو سے نظر عنایت کیجیے، یا خدا کر دے نصیب ان سے وفا، یا خدا کر دے نصیب ان سے وفا، یا خدا کر دے نصیب ان سے وفا، ہوں طلبگار ان کی جانب دیجیے، ہوں طلبگار ان کی چاہت دیجیے، ہوں طلبگار ان کی چاہت دیجیے، عفو سے نظر عنایت کیجیے، عفو سے نظر عنایت کیجیے، کر نہ پایا خود کو یہ واجد تورا، کر نہ پایا خود کو یہ واجد تورا، کر نہ پایا خود کو یہ واجد تورا، کر کے رحمت رخ عنایت کیجیے، کر کے رحمت رخ عنایت کیجیے، عفو سے نظر عنایت کیجیے، عفو سے نظر عنایت کیجیے، کیمیائی ہے نظر بس شاہ کی، 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 ڈال کر اس دل کو راحت دیجیے، ڈال کر اس دل کو راحت دیجیے، عفو سے نظر عنایت کیجیے، عفو سے نظر عنایت کیجیے، کہیں یا وجہ اللہ، 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 یا وجہ دخیل اللہ، ثم دخیلکم دخیل اللہ، ثم دخیلکم دخیل اللہ، ثم دخیلکم بصلی اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، یار
چھوٹے نا جگ چھوٹ جاوے یار چھوٹے نا جگ چھوٹ جاوے یار چھوٹے نا جگ چھوٹ جاوے یار چھوٹے نا جگ چھوٹ جاوے یار چھوٹے نا گمراہ بھی آدمی ہو جاتا ہے یار چھوٹے نہ جائے، غلط طریقے میں بھی آدمی خدا نہ کرے محبت کا عنصر غلط طریقے میں بھی آ جائے، حرام موت مرتا آدمی۔ آپ نے کئی واقعات سنے، خودکشیاں کی ہیں اور کیا کیا کیا، جان بھی گئی، ایمان بھی گیا، خدا بھی گیا، نبی بھی گیا۔ اس سے کیا ملنا تھا اس لڑکی سے؟ تو آقا جی نے اس محبت میں ڈرایا بھی ہے بہت کہ محبت میں بڑا ڈرا کرو، اس کو لگنے کی جگہ میں لگنی چاہیے محبت، ہر جگہ نہیں اس کو لگانا چاہیے۔ جو ہر جگہ لگاتا ہے وہ جب پیشاب کی نالی میں کم بخت مرتا ہے، بدبخت ہو جاتا ہے۔ اتنی بدبختی خدا نہ لائے، توبہ، وظیفے پڑھتے ہوئے پیشاب کی نالی میں مرتا ہے۔ تو محبت کے معاملے میں آقا جی نے ڈرایا ہے، اس کو اور طریقے سے بیان کیا محبت، حب الشیء، جس کا مفہوم کوئی بھی چیز ہو، وہ دنیا ہو، اقتدار ہو، استغفر اللہ، لڑکی ہو، لڑکا ہو، کوئی اور ایسی ہو، کسی چیز کی محبت ہو، جدھر محبت لگ جائے یومی ویسام، اندھا ہو جاتا ہے، بہرا ہو جاتا ہے، اسی طرف مرتا ہے، چاہے جہنم میں جانا ہو، چاہے ماں باپ رسوا ہوں، خود رسوا ہوں، ذلیل ہو جائے۔ تو اس کی احتیاط بتائیے، حب الشیء یعمی ویسم، اس کا مطلب ہے کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہے۔ تو مفہوم اس کا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ خدا رسول کے سوا کسی کی محبت دل میں گھر نہ کرے، وہی محبت کا اندھا بہرا کر دے تو اس کی کیا بات ہے۔ اس کے سوا کوئی بھی محبت ہو، مال کی ہو یا اولاد کی ہو، لیکن خدا رسول کے مقابلے میں اس کی قیمت نہیں ہونی چاہیے، اس کا وزن نہیں ہونے چاہیے۔ اس لیے انبیاء کو بھی اس میں آزمائش میں ڈالا اللہ تعالیٰ نے کہ اولاد کی محبت انبیاء کو بھی ہوتی ہے، لیکن خدا رسول کے مقابل کچھ نہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو کہا یہ جنگل میں چھوڑا ہوا اولاد کو اور گھر والوں کو، ہے نہیں یہاں مکہ بنا ہوا ہے، دیکھا ابراہیم خلیل نے محبت خدا کی زیادہ چھوڑا ہے۔ جب اتارنے لگے جنگل بیابان میں تو اسے تعجب کیا، کیا کر رہے ہو، کہاں اتار رہے ہو؟ جنگل بیابان۔ کہا یہیں اترنا ہے۔ تم تعجب کیا، کیا خدا نے تم کو کہا ایسا کرو؟ تو ادب سے سر کو ہلایا، بات ایسی ہے، کہا پھر جاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کہا پھر چلے جائے۔ پھر لمبا قصہ ہے، وہ اسماعیل علیہ السلام کیسے کھریاں رگڑی، کیسے زمزم نکلا، کیسے بکا بارہ نکلا، محبت۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نہیں ہارے اس میں۔ نبی کریم کی آل کیسے شہید ہوئی، کیسا ہوا؟ ام سلمہ نے خواب دیکھا، نبی کریم ساتھ دروشی پڑھا کر کہ آپ کی داڑھی میں غبار تھا۔ مسلمان پوچھا، یا نبی اللہ آپ کا سامنا ہوا یہ مٹی غبار کیسے داڑھی میں؟ کہا شہید تو قتل حسین، میں حسین کے قتل کو دیکھنے گیا تھا۔ شہید تو قتل حسین، ادھر کا غبار دیکھا، صبر والے تھے، کوئی شکایت نہیں تھی خدا، اور پہلے بھی پتا تھا
خدا سے زیادہ محبت نہیں تھی کسی سے بھی آقا کو، نہ آل سے نہ اصحاب سے۔ اللہ کے بعد جو محبت کا تھا وہ حدود کے اندر تھا، اور اللہ کی محبت نبی کے دل میں بے حد تھی بغیر حدود کے، اس لیے نبی جی کی بھی قربانیاں حیران کرتی ہیں۔ ابو بکر سے بہت محبت تھی، پھر بھی بیان کر دیا کہ لو اتخذت غیر اللہ خلیلا، اگر خدا کے سوا مجھے کسی سے زیادہ محبت ہوتی، اگر خدا کے سوا اگر کہا لاتخذت ابا بکر، میں ابو بکر سے کرتا، لیکن ابو بکر کی محبت مجھے بہت ہے لیکن خدا سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے باتیں میں کرتا رہتا ہوں۔ محبت جو سی ہے یہ کہیں بھی ہو جائے یہ بہت مصیبت بن جاتی ہے یا بہت بڑی نعمت بن جاتی ہے۔ تو محبت خدا کا ہی حق ہے، اور اس کے بعد نبی کا حق ہے، کسی کا حق نہیں ہے۔ دوسروں کی محبت حدود کے اندر، اور خدا رسول کی محبت حد سے باہر۔ تو خدا کرے اگر محبت کا عنصر کسی میں نازل ہو تو خدا کرے وہ اللہ کا عشق ہو، نبی کا عشق ہو، کسی کا عشق نہ ہو، اور کسی کوئی محبت ہو تو وہ محبت خدا رسول کے معاملے میں آسان اور ارزاں ہو جائے کہ اس محبت کو خدا اور نبی پر قربان کر سکتا ہے، اولاد کو قربان کر سکتا ہے، ماں باپ کو قربان کر سکتا ہے، لیکن خدا رسول کو کسی پر قربان نہیں کر سکتا۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ ہاں، تو بس یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ مذہب جو نکلے ہیں یہ حد سے نہ اس میں بڑے گمراہ ہو جاتے ہیں، کافر ہونے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ بس آپ کے دل میں یہ چیز مضبوط جم جائے کہ آقا نے اگر کوئی بات کیا قرآن میں آگے، میں اندھا ہو کے چلوں گا، سوچوں گا نہیں، اس میں یہ ہوا نہیں سنوں گا۔ ہاں، اس کے سوا کوئی بات کرے، شیخ یاسین، شیخ امین یا کوئی ان کی باتیں ہوں، سوچوں گا کہاں سے کی، کیسے کی، کیا ہے۔ اگر وہ بات ریڈیو میں آتی ہے، ٹیلی ویژن شیخ امین سے آتی ہے، لیکن ہے بات وہ آقا کی ماننا، کیا اخبار میں ہے یا قرآن میں اچھا شیخ امین نے کہا یا کوئی یا کسی ٹی وی میں آیا، کئی تو انہوں نے نا، تم نے مان لینی ہے، تم نے ان کو دیکھنا اور کچھ نہیں دیکھنا ہے۔ تو ٹھیک ہے، پکے ہو گئے ہو، عشق کے بندے، پکے غلام مصطفیٰ،